شیعہ مذہب کس طرح سے وجود میں آیا اور اس کی تاریخ کیا ہے۔ آج کی ویڈیو بہت زیادہ انفارمیٹیو ہے۔ اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ اس طرح کی انفارمیٹیو اور ہسٹوریکل ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں اور آپ اس سے اپنی نالج میں اضافہ کرتے رہیں۔ اب میں بڑھتا ہوں ویڈیو کی طرف۔ جیسا کہ معلوم ہے قریب پورا جزیرۃ العرب عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں اسلام کے زیر اقتدار آ گیا تھا، اور اسلام اور مسلمانوں کی کوئی دشمن طاقت نہ مشرکین کی نہ اہل کتاب یہود و نصارہ کی وہاں ایسی باقی رہی تھی جو دعوت اسلام کا راستہ روک سکے۔ پھر عہد صدیقی یعنی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، جس کی مدت بہت ہی مختصر 2.25 سال کے قریب ہے، یہ صورتحال مزید مستحکم ہوئی اور جزیرہ العرب کے حدود سے باہر پیش قدمی کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا۔ اس کے بعد خلافت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تقریباً 10 سالوں میں اسلامی دعوت اور عسکری فتوحات کا سلسلہ اتنی تیزی سے بڑھا کہ اس وقت کی دنیا کی 2 بڑی شہنشاہیوں یعنی روم و فارس کے بیشتر مقبوضہ علاقے اسلام کے زیر اقتدار آ گئے۔ پھر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں بھی اسلامی دعوت اور فتوحات کا یہ سلسلہ قریب اسی رفتار سے جاری رہا۔ اس مدت میں مختلف ملکوں، علاقوں، قوموں اور طبقوں کے بے شمار لوگ اپنے قدیم مذاہب و ادیان کو چھوڑ کر اسلام میں داخل ہوئے۔ یہ عام طور سے وہی تھے جنہوں نے اسلام کو دین حق اور وسیلہ نجات سمجھ کر دل سے قبول کیا تھا، لیکن ان میں بہت سے ایسے بھی تھے جنہوں نے منافقانہ طور پر اسلام قبول کر کے اپنے آپ کو مسلمانوں میں شامل کیا تھا، اور وہ اپنے دلوں میں مسلمانوں کے خلاف شدید بغض و عداوت رکھتے تھے، اور اسی ارادے اور منصوبے کے ساتھ مسلمانوں میں شامل ہوئے تھے کہ ان کو جب بھی موقع ملے وہ کوئی فتنہ برپا کر کے اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچائیں گے۔ اس طبقے میں علاقہ یمن کا ایک یہودی عالم عبداللہ بن سبا تھا۔ اس نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں اپنے قبول اسلام کا اعلان کیا۔ بعض روایات میں یہ بھی ذکر کیا گیا ہے کہ وہ مدینہ منورہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ ہی کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا۔ غالباً اس کو امید رہی ہوگی کہ اس طرح اس کو ایک امتیاز اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خصوصی درجہ کا حسن و ظن اور اعتماد حاصل ہو جائے گا، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی طرف سے اس کے ساتھ کوئی امتیازی برتاؤ نہیں کیا گیا۔ بعد میں اس کا جو کردار سامنے آیا، اس سے معلوم ہو گیا کہ اس نے اسی ارادے اور منصوبے کے تحت یہودیت چھوڑ کر اسلام قبول کیا تھا، جس کے تحت ساؤل پولس نے یہودیت چھوڑ کر عیسائیت کو قبول کیا تھا۔ اس کا اصل مقصد مسلمانوں میں شامل ہو کر اپنے خاص کر بتوں سے ان میں مقبولیت حاصل کر کے اندر سے اسلام کی تخریب و تحریف اور ان کے درمیان اختلاف و شقاق پیدا کر کے فتنہ و فساد برپا کرنا تھا۔ مدینہ منورہ کی مختصر قیام میں غالباً اس نے اپنی ذہانت سے اندازہ کر لیا کہ یہاں اور پورے علاقہ حجاز میں ضروری درجے کا دینی شعور عام ہے اور دین کے ایسے پاسبان موجود ہیں جن کے ہوتے ہوئے وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد وہ بصرہ اور پھر ملک شام گیا۔ یہاں بھی اس کو اپنے منصوبے کے مطابق کام کرنے کا موقع نہیں ملا، اور اس کے بعد وہ مصر پہنچا۔ یہاں اس نے ایسے لوگوں کو پا لیا جن کو وہ اعلی کار اور اپنی مفسدانہ مہم میں مددگار بنا سکے۔ اس نے غالباً عیسائیت کی تحریف و تخریب میں پولس کی کامیابی سے سبق سیکھا تھا کہ کسی امت اور مذہبی گروہ کو گمراہ کرنے کا آسان راستہ یہ ہے کہ اس کی نظر میں مقدس اور محبوب ترین شخصیت کے بارے میں غلو اور افراد کا طریقہ اختیار کیا جائے۔ مورخین کا بیان ہے کہ اس نے سب سے پہلے ان لوگوں میں شوشہ چھوڑا کہ مجھے ان مسلمانوں پر تعجب ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کی اس دنیا میں دوبارہ آمد کا تو عقیدہ رکھتے ہیں اور سید الانبیاء امام الانبیاء سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح آمد کے قائل نہیں، حالانکہ آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور تمامی انبیاء سے افضل اور اعلیٰ ہیں۔
آپ یقیناً اس دنیا میں دوبارہ تشریف لائیں گے۔ اس نے یہ بات ایسے ہی جاہل اور نا تربیت لوگوں کے سامنے رکھی جن میں اس طرح کی خرافات کے قبول کر لینے کی صلاحیت دیکھی۔ پھر جب اس نے دیکھا کہ اس کی یہ بات مان لی گئی جو اسلامی اور قرآنی تعلیم کے یکسر خلاف تھی، تو اس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصی قرابت کی بنیاد پر آپ کے ساتھ غیر معمولی عقیدت و محبت کا اظہار کرتے ہوئے ان کی شان میں طرح طرح کی غلو کی باتیں کرنا شروع کیں۔ ان کی طرف عجیب عجیب معجزے منسوب کر کے ان کو ایک مافوق البشر ہستی باور کروانے کی کوشش کی، اور جاہل و سادہ لوگوں کا جو طبقہ اس کے فریب کا شکار ہو گیا تھا وہ ان ساری خرافات کو بھی قبول کرتا رہا۔ اس طرح اس نے اپنی سوچی سمجھی اسکیم کے مطابق تدریجی طور پر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایسے خیالات رکھنے والے اپنے ماننے والوں کا ایک حلقہ پیدا کر لیا، اور پھر ایک مرحلہ پر ان کا یہ ذہن بنایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت اور امامت و حکومت کی سربراہی دراصل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حق تھا، اور نبی کا ایک وصی ہوا ہے، اور وصی ہی نبی کے بعد اس کی جگہ امت کا سربراہ ہوتا ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اس نے بتایا کہ تورات میں بھی آپ ہی کو وصی رسول بتایا گیا تھا، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد لوگوں نے سازش کر کے آپ کا حق غصب کر لیا، اور بجائے آپ کے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنا دیا گیا، اور انہوں نے اپنے بعد کے لیے عمر کو نامزد کر دیا۔ پھر ان کے بعد بھی آپ کے خلاف سازش ہوئی اور عثمان کو خلیفہ بنا دیا گیا جو اس کے بالکل اہل نہ تھے، اور ان کے اعمال ایسے غلط کام کر رہے ہیں۔ ملحوظ رہے کہ یہ وہ زمانہ تھا ناظرین جب مصر اور بعض دوسرے شہروں میں بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعض اعمال کے خلاف شکایات اور الزامات کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا، اور اس وجہ سے عبداللہ بن سبا نے پورا فائدہ اٹھایا۔ اس نے کہنا شروع کیا کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر اور امت میں پیدا ہونے والے بگاڑ کی اصلاح کی فکر و کوشش ہر مسلمان کا فرض ہے، اس لیے ہم اس کی بگاڑ کی اصلاح کے لیے جو عثمان اور ان کے اعمال کی وجہ سے امت میں پیدا ہو گیا ہے کھڑا ہونا چاہیے، اور اس کو ختم کرنے کے لیے وہ سب کچھ کرنا چاہیے جو ہمارے امکان میں ہو۔ یہ سب کچھ عبداللہ بن سبا نے انتہائی ہوشیاری اور رازداری اور یہودی فطرت کے مکر و فریب سے اس طرح کیا جس طرح زمین دوز خفیہ تحریکیں چلائی جاتی ہیں، اور مصر کے علاوہ دوسرے بعض شہروں اور علاقوں میں بھی اپنے کچھ ہم خیال بنا لیے۔ پھر ایک وقت آیا جب اس نے اپنے اور ماننے والے اور دوسرے بہت سے جاہلوں اور سادہ لوگوں کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف جد و جہد کرنے پر آمادہ کر لیا۔ اس کے بعد ایک مرحلہ خفیہ طور پر پروگرام بنایا کہ فلاں دن ہم سب ایک اجتماعی طور پر ایک لشکر کی شکل میں مدینہ پہنچیں گے۔ پھر ایسا ہی ہوا۔ عبداللہ بن سبا اور اس کے چیلوں کے گمراہ کیے ہوئے باغی اور اوباشوں کا ایک لشکر مدینہ پہنچ گیا۔ آگے جو کچھ ہوا یہاں اس کو ذکر کرنا ناظرین ضرورت نہیں، ان سطروں کی سبھی سننے والے واقف ہوں گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت دنیا کی سب سے بڑی حکومت کے فرما روا تھے، اگر ان باغیوں کے خلاف طاقت استعمال کرنے کی صرف اجازت دے دیتے تو ہرگز نہ ہوتا جو ہوا، لیکن آپ نے نہیں چاہا کہ آپ کی جان کی حفاظت کے لیے کسی کلمہ گو کے خون کا قطرہ زمین پر گرے، اس کے بجائے خود مظلومانہ شہید ہو کر اللہ کے حضور پہنچ جانا پسند فرمایا، اور دنیا میں مظلومانہ شہادت اور قربانی کی ایک لاسانی مثال قائم کر دی۔ امید ہے یہاں تک یہ ویڈیو آپ حضرات کو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ کل اس کا دوسرا حصہ بھی لے کر حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔